دراصل کسی کے فوت ہونے کے بعد میرا نظریہ تو یہ ہے کہ اس کے اعمال کے اوپر بحث چھوڑ دینی چاہیے۔ باقی کوئی بڑے سے بڑا آدمی یا نیک سے نیک بھی آدمی ہے، اس کے عقائد کے اوپر تو بحث جاری رہے گی۔ اس کے سیاسی نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو زیر بحث لا سکتے ہیں، ان کی بال کی کھال بھی اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو کسی کے اعمال، خاص طور پر جو بالکل اس کے ذاتی معاملات ہوں، اس پہ بحث اس وقت ہی ختم کر دینی چاہیے۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی شخصیت ایسی ہے کہ خاص طور پر جب وہ گول ٹی وی پر گئے، انہوں نے کسی اینکر کو نہیں چھوڑا، کسی سیاستدان کو نہیں چھوڑا جس کی انہوں نے پگڑی نہ اچھالی۔ تو ایسے تمام افراد کی ظاہر ہے دل میں رنجش بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا۔ تو یہ عدالتوں میں بھی گئے ہیں اور انہوں نے سائبر کرائم اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی جا کر ڈاکٹر صاحب کے خلاف درخواستیں دی ہیں اور پروگرام بند کروانے کے لیے پیمرا نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، پھر عدالت نے دوبارہ اس کو پروگرام کو جاری رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ایسے تمام افراد جن کے خلاف اس وقت وہ بولتے رہے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اب کیونکہ ڈاکٹر صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں دلی طور پر۔ میرا آپ سے جاوید اقبال صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو موت ہے یہ کیا ذہن میں ہے، کوئی خودکشی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طبی موت ہو گئی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی یہ رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے۔ پھر جب کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو تو اس وقت میں مسلمان سے، خاص طور پر جب وہ دنیا سے بھی جا چکا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ایک بالکل ظاہری ہو جائے اور لوگوں کے اوپر عیاں ہو، جب کوئی دوسرا گمان بھی باقی نہ رہے تو پھر کوئی الگ بات ہے، مبینہ طور پر اگر کوئی ایسی چیز واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کیونکہ صرف قیاس آرائیاں ہیں، خودکشی، بہت سارے لوگ اس کو نشہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ جب میں نے یہ لائیو چینلز پر دیکھا تو جو کمنٹ آ رہے تھے وہ طرح طرح کے تھے۔ ان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نشہ کی کثرت کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ خودکشی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور ہمارے پاس کوئی قرینہ بھی اس طرح کا موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے، تو محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے اور لواحقین کو مزید غم کے اندر اور رنج اس میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جاوید اقبال صاحب، ان کی موت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک پیسے والا امیر آدمی، کروڑوں پتی، اور اس کی جو ہے نا وہ ایک شہرت ہے، اور ہر طرح کا اس کو جو دنیا کی ایک چیزیں ہیں وہ ساری اس کے پاس موجود ہیں۔ آپ ایک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کی موت کو جو ہے نا وہ ایک سبب بنا کے کس طرح پہ جو ہے نا وہ زندگی گزارنی چاہیے؟ ان کی جو ظاہری زندگی ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کی 3 شادیاں ہوئیں اور تینوں بیویوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں رہے۔ یعنی پہلی جو شادی ہے وہ ایک لمبا عرصہ چلی، اور سننے میں آیا کہ ان کی بیٹی 18 سال کی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر 18 سال کی ہے تو 20 سال کے قریب تو یہ شادی چلی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر کسی بندے کی 10 شادیاں بھی ہوئیں اور وہ نہ چل سکی، بالکل 100% تو ہم نہیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس شخص کی وجہ سے ہی یہ معاملات خراب ہوئے۔ تو بہت نیک لوگ، یعنی طرفین نیک ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں، بس اوقات نہیں نباہ ہوتا اور طلاق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ان کی بیویوں کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب اچھے تھے، بیویوں کی قصور کی وجہ سے یہ ایسا ہوا، یعنی ان میں دوری پیدا ہوئی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ تو ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب شریعت ایک چیز کو جائز قرار دیتی ہے کہ اگر آپ کے اندر نباہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں،
تو ان بحثوں میں نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب میت ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے, ان کا خونی کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ 3 شادیاں کیں, پھر اولاد بھی ہے اور دیگر رشتہ دار بھی ہوں گے, لیکن حکومت کی مدعیت کے اندر یہ ان کا جو معاملات آگے ہو رہے ہیں پوسٹ مارٹم وغیرہ کے, یعنی خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ دنیا کے اندر جب ہم مال کو ہر چیز سمجھتے ہیں, شہرت کو ہر چیز سمجھتے ہیں, ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس مال بھی تھا, شہرت بھی تھی, اس کے باوجود جب وہ فوت ہوئے تو کوئی خونی رشتہ دار ان کی میت کو وصول کرنے کے لیے یا آگے اس کے جو معاملات ہیں, اب ایک فلاحی ادارہ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے, کروڑوں کمانے والے آدمی. اس لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, دولت ہی سب کچھ نہیں ہے, اور اسی طرح شہرت ہی سب کچھ نہیں ہے, اور عہدہ بھی تھا ان کے پاس, وہ وزیر بھی رہے اور موجودہ حالت میں وہ MNA تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی. بہت شکریہ جاوید اقبال.